الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، والصلاة والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم المکرمین یا خالق الرحمن یا ذوالجلال والاکرام یا جلیل القدر یا ربی اول یا ربی آخر یا ربی ظاہر یا ربی باطن، اول آخر ظاہر باطن، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. ہم تعریف اللہ تعالیٰ کی بیان کریں یا نہ کریں، وہ قابل ہیں، تعریف قابل ہیں. آج بحث چل رہی ہے محرم میں، شرک زور و شور کی چل رہی ہے، اور جس گھر میں شرک زور و شور کا تھا اس گھر میں میں پیدا ہوئی تھی. اس لیے آج شرک زور و شور کی جو گزر رہی ہے اس کے بارے میں خلاصہ قرآن کریم سے کریں گے. لوگ بولے، انہوں بولے، انہوں بولے، ایسا بولے، ویسا بولے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے. ٹھیک ہے. اب یہ مہینہ محرم کا ہے. محرم کا مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا ہے، رائٹ. حرمت والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینے میں ذرا جگہ چھوڑو نا، یہاں آ جاتے ہیں، ایسا آ جاؤ، بلا لیں ان کو، وہ بتا دو میں بیان کر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آ جاؤ بچے، ادھر ہے. ہاں ادھر ہے جگہ، یہاں سے بھی دکھتی ہوں، آرام ہوتا ہو. آپ ساتھ دیو ان کو، اکیلے کا سمجھ جاتے ہیں. ادھر شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان. فین صحیح ڈالو. اللہ سبحانہ تعالیٰ محرم کا مہینہ حرمت کا مہینہ کہا. 4 مہینے حرمت کے ہیں. کون سے ہیں؟ نمبر 1 محرم، نمبر 2 رجب، اس کے بعد نمبر 3 کیا بول رہی ہیں جی، اتنے سالوں سے سیکھ کر. محرم نمبر 1، نمبر 2 رجب، نمبر 3 ذی القعدہ، نمبر 4 ذی الحجہ. اوکے. 4 مہینے حرمت کے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جنگ کو روک دیا جاتا، جنگ کرنے کا حکم نہیں ہے، لڑائی مار توڑ کرنے کا حکم نہیں ہے. اس مہینے میں ماتم کرتے ہیں، چھریوں کو تیار کر کے، خود تو نہیں کر لیتے، کئی لوگ رینٹ پہ بلاتے ہیں لوگوں کو خون بہانے کے لیے. دوسرے خون بہاتے ہیں. آج کل ہوشیار ہو گئے ہیں، پہلے خود بہاتے تھے، آج رینٹ پہ لے رہے ہیں. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان دیکھو. محرم میں منع کیا گیا ہے، مگر محرم میں ماتم کرتے کرتے سینوں کو زخمی کرتے ہیں. یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ اپنے شوہر کی امانت بعد میں ہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. اب کسی کو غصہ آتا ہے تو کوئی ڈچیاں مار لیتے ہیں، کسی کو غصہ آتا ہے تو سر پھوڑ لیتے ہیں، کسی کو غصہ آتا ہے تو نیند کے گولیاں کھا لیتے ہیں، کسی کو غصہ آتا ہے تو زہر کھا کے مر جاتے ہیں، کسی کو غصہ آتا ہے تو فین میں گلے میں پھانسی ڈال لیتے ہیں. دماغ میں یہ بات ضرور رکھ لینا، کیونکہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم امانت شوہر کی ہیں، اس لیے شوہر کچھ بولے ہم جیئیں گے نہیں، تم نے کچھ کہہ دیا ہم مر جائیں گے.
نہیں، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. یہ بچوں کو دماغ میں پہلے سے ڈالو. آپ امانت اللہ تعالیٰ کی ہیں، بعد میں شوہر کی ہیں. پہلے رب کے ہیں، رب کی امانت ہے. رب ہمارے وارث ہیں. اللہ وارثن خیر الوارثون، وارثوں کا وارث. واللہ خیر الوارثین، اللہ تعالیٰ ہی ہمارا وارث ہے. اب یہاں پہ ظلم و ستم اس مہینے میں کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے قتل کروائے تھے. کیا یہ مہینہ امام حسین علیہ السلام کے بعد حرمت کا بنا یا امام حسین علیہ السلام سے پہلے حرمت کا بنا؟ لوگوں کو علم نہیں ہے نا، اس وجہ سے یہ کرتے ہیں. اب حرمت کا مہینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں اپنی پیٹھ پر 2 نواسے بیٹھ جاتے تھے. سجدے میں جاتے تو سجدہ لیٹ تک اٹھتے تھے، کیونکہ یہ کھیلتے رہتے تھے. پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر کھیلتے رہتے تھے، سجدے سے اٹھتے نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سردار کہا ہے. جوان مردوں کی جنت کے سردار کہا گیا ہے. سارے تو جوان ہی ہوں گے، مگر سردار جنت کے کہا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اولاد کہا گیا ہے. یہ ساری محبتیں، جو امام حسین حسن سے محبت نہیں کرتا وہ کیا ہے یہ بات؟ میں ذرا روکتے ہی رک جاتی، میں بولتے ہی بولتی کہیں سائیے. کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ جو ہم میں سے نہیں ہے، جو محبت نہیں کرتا. دیکھیں یہ دن نہیں آئے نا، اس لیے کٹکا پڑا. اللہ تعالیٰ سدھار دے، اس سے بڑی سدھراہٹ نہیں ہے. الحمدللہ. ٹھیک ہے، الحمدللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے ہیں؟ میری امت جو محبت نہیں کرتا امام حسن و حسین سے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. یہی بات پہ لوگ آج اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر جگہ چرچا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ہم لوگ بچپن میں ایسے کہتے یا علی دولا حسن حسین شروع کرتے تھے. ہم پنجے بناتے تھے لکڑیوں میں. اللہ میرے ہاتھوں کو معاف کر دے، جہنم کی آگ میرے ہاتھوں میں نہ ڈالیں. کاڑیوں میں سے بنا کر ہم لوگ یہ بولتے یہ پنجا. پتہ نہیں بچپن میں، اللہ گواہ ہے، میں نے زندگی بھر کہتی یہ پنجا اللہ کا. تم دوسرے رکھ لو، میں اللہ کا پنجا رکھتی ہوں. ہر کھیل میں نے کھیلتے ہوئے میں نے کبھی بیٹھ کے نوٹ کرتی ہوں، سوچتی ہوں میں نے کیسے گزاری زندگی. کیونکہ ایک صحابہ نے روئے تھے کہ میری ایک زندگی کفر میں گزری، ایک زندگی ایسی گزری، یہ زندگی ایمان میں گزری. تو میں نے اپنی زندگی کا ٹیلی کرتی ہوں، میری زندگی کیسے کیسے گزری، اللہ میری زندگی کیسے کیسے گزری. تو ہم لوگ ایسے پنجے بٹھاتے تھے. آپ لوگ بولتے ہیں نزلت سب کو روک رہی ہے کہ گناہ کرنے کے لیے. میں اس گھر سے ہوں جو میرے گھر سے پورا شہر آباد ہوتا تھا شرک میں. آج بھی آمد و رفت کا لنگر چل رہا ہے. میں نے گوشت نکال کے رکھی، بھگائی میں نے بنانے کے لیے. اللہ تعالیٰ آج بنانے نہیں دیے مجھے، میں بیمار ہو گئی. آج میں چاہی وہ بریانی بنانے کے لیے، آج اللہ تعالیٰ نہیں بنانے کرا، کیونکہ نیت بدعت کی نہیں تھی. محرم کی دعوت نہیں تھی، اب کی مہینے کی دعوت تھی. مہینے میں جو دعوت ہوتی ہے وہ دعوت تھی، مگر اللہ تعالیٰ نہیں کرنے دیا مجھے. یہ مجھے بول رہے تھے آج تم لنگر لگا رہی ہو کیا؟ ان کے 10 من کا کھانا میری ماں کے گھر میں پکتا ہے، پورا لنگر ہوتا ہے، پورے کھاتے ہیں. تو وہ بات آج 8 کھن ہے نا، کل 9 کھن ہے نا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھوں کو روک دیا. الحمدللہ رب العرش العظیم، میرے رب نے روکا. آپ لوگ اپنے آپ کو روکو ان چیزوں سے. کھچڑا بنانا، بھتی بنانا، یہ بنانا کیوں کیا تھا؟ کس نے کیا تھا یہ؟ جب ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، سب کچھ لے کے بنائے تھے. تو دن تم سملیرٹی کرو گے کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا، مدینہ منورہ کو جب گئے تب پوچھے آپ نے کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو فرعون سے ہمیں آزادی ملی، وہ شکرانہ ادا کرنے کے لیے. آپ لوگ شکرانہ کیسے ادا کرتی؟ 10 روپے فقیر کو دے دوں گی میں، یا کسی کو کھلا دوں گی میں، یا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لوں گی. چھوٹے سے شکرانے ہمارے. مگر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور نبیوں کے شکرانوں کو دیکھو. شکرانہ ادا کرتے تھے روزے رکھ کر.
इमाम हसन हुसैन जब बीमार हो गए, अली रज़ी अल्लाह ताला अन 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 हो 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 मर्द, ओके, हो मर्द रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रोजे रखते थे। तो मोहसिन जो तीसरा बेटा था इंतकाल हो गया। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम किसको कहते हैं? इमामत करी तो, मगर इमामत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं करे, फिर भी इमाम कहते हैं। इमामत नहीं की, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने 6 महीने की खिलाफत संभाला आपने, कोई बात नहीं है, सरदार है वो अल्हम्दुलिल्लाह। जो मोहब्बत नहीं करता वो मोमिन ही नहीं है। अब क्या वही रही बात रोज़ों की, हम भी करेंगे शुक्राना भी इसके बाद रोज़े रखकर कि 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 2 रकात नमाज इतने पे ख़त्म कर देंगे? करोगे? अल्लाह ताला की रज़ा के लिए रोज़े रखते थे, तो रोज़े रखकर शुक्र करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ वो तो मेरे भाई हैं, मेरा भी हक़ है, मैं भी शुक्राना अदा करूँगा। तो रमज़ान के रोज़े मक्कातुल मुकर्रमा में फ़र्ज़ नहीं हुए। मैं दलील के साथ पूरी चीज़ें आपको दे रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया के कोने कोने से जब कॉल आता है, बोल रहे हैं हम सीख रहे हैं, हम अच्छे हो रहे हैं, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, बहुत हमें इस्लाह हो रही है, हमारे दीन में बहुत आसानी हो रही है, समझाने का तरीक़ा अल्लाह ताला ने आपको सही अल्हम्दुलिल्लाह आसानी करें, आसानी दी खुशी होती है। सबको मेरे तरफ से सलाम, जो सुन रहे हैं, दूसरों को पहुंचा रहे हैं और सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, सबको मेरा सलाम। सबसे मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको जन्नत में साथ रखें। आज दूर कोने कोने में है, पहाड़ों की तरफ, जंगलों की तरफ, वतन अलग अलग वतनों से हैं, अल्लाह हमें जन्नतों में मिलाएं, एक दूसरे की जन्नत को आना जाना आसान करें। आज फ्लाइट का वीज़ा नहीं मिलता, कल घोड़ों पे बिठाकर अल्लाह ताला उड़ाते ले जाएंगे, ना पेट्रोल की ज़रूरत ना किसी की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला हर जानवर जो पसंद है उसकी सैर कराएंगे, उड़ते 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 जाएंगे, उड़ाते 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 ले जाएंगे अल्लाह ताला। तो हर वो चीज़ मुमकिन नामुमकिन मुमकिन होगी क़यामत में, अल्लाह ताला करेंगे। अब रोज़ों की बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े रखते थे, फ़र्ज़ रोज़े बाद में हुए। कहाँ हुए? मदीनातुल मुनव्वरा, नूर का शहर। इसलिए टेक से आ जाओ, टेक सुलाता है इब्लीस, सो जा बेटा आराम कर, ज़रा टेक से निकलो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक से मना किया गया है, इसलिए मैं आपको मना करती हूँ, क्योंकि मैं एक नौकर हूँ, भिखारी हूँ अल्लाह ताला की, इसलिए कोशिश करती हूँ कि कोई बात नहीं, छोड़ देगी, कलमा पढ़ो, ईमान टेक पे नहीं रखो, ला इलाहा इल्लल्लाह पे। मेरी जिंदगी की पूरी कामयाबी ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरी मौत की भी कामयाबी ला इलाहा इल्लल्लाह। उस तरीके से ज़िंदगी हम कोशिश कर रहे हैं ना। तो चलो हम बात करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़ा रखते थे यौम आशूरा का। यहाँ पे बैंगलोर में इंडिया में यौम आशूरा आएगा कब? यौमुल यौमुल वेरी गुड, सब्त, यौमुल सब्त, हफ्ते के दिन 10 आशूरा आएगा, हफ्ते के दिन 10 आशूरा आएगा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते थे। जब किसी सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल ये रोज़ा तो यहूदी भी रखते हैं ना, अच्छा तो हम एक काम करते हैं, आइंदा साल में 9 का भी रोज़ा रखूंगा, आप भी 9 का रोज़ा रखना और 10 का रोज़ा रखना। इसीलिए रोज़ों की बात आपने सवाल किए थे, तो रोज़ों की बात है कि यौमुल जुम्मा को 9 होते हैं, 9 मुहर्रम होता है, तिस्सा हफ्ते को 10 होता है। अगर आप जुम्मा को नहीं रह सके, आप हफ्ते को रखना चाहते हैं 10 आशूरा को, तो आप 11वां रख लें, मगर सुन्नत 9 और 10 है, सुन्नत 9 और 10 है। रात को खाना खा ले, खाना खा के सो जाए, अल्लाह आप सहरी कराएं कर लेंगे, नहीं सो जाएंगे रोज़ा रखेंगे। नियत बाद में भी नफिल रोज़ों की होती है, उठ के भी होती है, 10 बजे भी होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात किसी ने पूछे ऐसा है क्या, तो हम भी रोज़े इतने साल से रह लेते। रात को नियत करे नहीं, सुबह को आते, बीवी को बोलते कि खाना कुछ है ऐशा, नहीं मेरे पास कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, तो छोड़ो ऐशा मैं रोज़े की हालत में हूँ। फिर पूछते किसी बीवी को कुछ खाने के लिए है, तो बोलते हाँ है, छोड़ो आज मैं रोज़ा नहीं हूँ, खा लूँगा। यही अंदाज हम लोगों ने शुरू किए। आज मैंने कहा नहीं, आज मेरी तबीयत अल्लाह ताला वल्लाहु आलम, आज मैं खा लूँगी, कल परसों और 3 रहूँगी, नहीं तो डांट पड़ेगी, अच्छा अब लगातार रहना, आज मैं नहीं रहूँगी।
تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی، اگر شوہر کو ضرورت پڑے گی بیوی کی اس دوران میں تو روزہ نفل توڑ بھی سکتا ہے شوہر۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا دین آسان کر کے، اتنی چھوٹ دے کر ہم لوگوں کو اتنا آسان دین، کسی کا دین نہیں ہے، کسی کا بھی دین نہیں ہے، دین اسلام ہی ایسا ہے۔ دین اسلام بہت آسان ہے۔ دیکھو ہم دعا مانگتے رہے، اللہ ہماری قرآن کلاس کو تو وسیع کرنا، نمازوں کے لیے کمرے انتظار کر رہے ہیں، ہمارے سجدے کب ہوں گے؟ پہلے نماز کو جگہ نہیں تھی ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں کرنے والے، غفور رحیم، اتنی دعا کرو کہ جو آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سکھانے والے بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو عمل کرنے والا بنائے، کیونکہ سیکھتا ہے ہر کوئی انسان، عمل ہر کوئی انسان نہیں کر لیتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کا حکم دیا، کون سے 9 اور کیا آپ نے بولے 9 اور 10 یا 10 یا 11 بولے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ 9 اور 10 بولے۔ آپشن دیے ہیں علماء نے، اگر نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایکسٹرا بولے ہیں، بول کر بہتر ہے آپ رہ جائیں۔ اور کسی نے کہا 6 روزوں کا اشتہار سب عام گھوم رہا ہے، 6 روزے یہ رکھیں، ایسے اشتہارات بھیج کر لوگوں کو، پبلک کو ٹینشن میں ڈال دیتے ہیں۔ مگر لکھا ہے اس میں، اس اشتہار میں کلیئرلی لکھا ہے جمعہ اور ہفتہ عاشورے کے روزے ہیں، اوکے، پھر اس کے بعد 13 14 15 وہ بھی روزہ ہیں، پیر یہ بھی سنت کا طریقہ ہے۔ مگر اسے کنفیوز نہیں کرنا انسان کو، جو زبان ہے نا، زبان کی بات ہے نہیں، وہ انسان کو بہت زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ کبھی آنکھ کو دکھتا نہیں، کبھی ہم سوتے رہتے ہیں، آنکھ بند رہتے ہیں، مگر کان بڑے چالاک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیدا کرے ہیں، پہلے والی چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ آنکھ سے دیکھ کر یقین تو کر لیتے ہیں، مگر آنکھوں سے کبھی ہم چوری کرتے ہیں۔ بات کروں گی دھیرے دھیرے، اس کے بعد قرآن کی بہت ٹاپکس آ رہے ہیں، میرے بار بار میرے سامنے کئی چیزیں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں آگے پہنچانے کے لیے۔ اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آسانی کا معاملہ کریں۔ آج ہمیں قرآن کریم میں لکھا کیا ہے، ایک آیت اٹھاتی ہوں، سورۃ الحجرات کی ایک آیت اٹھاتی ہوں، اٹھا کر اس میں سے میں سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اب پنجوں کی بات اور تھوڑا اٹھا لیتی ہوں، اب ایک 5-10 منٹ تک انشاءاللہ۔ محرم میں لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ منت کرنے کے لیے، منت کریں گے، علاوے میں جا کر لکڑیاں ڈالیں گے اور نمک ڈالیں گے، پرپری جسم میں آئے گی یا کچھ ہوگا تو۔ علاوہ کہاں؟ کیا امام حسن و حسین نے علاوہ جلائے تھے؟ کہاں علاوہ جلا تھا؟ کتنے بار بول کر ہوں نا میں؟ یس، ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے اتنا بڑا گڑھا کھودا گیا، اتنا گہرا گڑھا کھودا گیا، اور کئی عورت بیمار ہوتی، بچے کوئی ہوتے تو منت کرتے تھے اتنی لکڑیاں کریں گے۔ ہم نے بھی بچپن میں منت کیا تھا، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ دونوں ہاتھوں ایسے کھول کر، اللہ تو سب کے شر کو تو خاتمہ کر دے، سب کے شر کو تو خاتمہ کر دے، سب کے شر کو تو خاتمہ کر دے، اللہ سب کے ایمان کو تو پیوست کر دے، سارے شر تو ختم کر دے یا میرے مولا۔ تو دونوں ہاتھ ایسے کھول کر رکھتی میں، تو لکڑیاں ڈالتا تھا۔ اوپر آ جاؤ، ادھر ہے جگہ، نہیں ہے جگہ، اوپر آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے دیا ہے، وسیع ہے، آ جاؤ۔ اللہ اور وسیع کرے، اور وسیع کرے، اور بلند کرے۔ نہیں ہے جگہ، حاضر ہے، ان کو معلوم ہے ان کی جگہ۔ مڑ کے بیٹھو میری طرف، یا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہاتھیں ایسے کھولتی میں، لکڑیاں والا لکڑیاں ڈالتا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بول کے لے کے آتی، پڑھتے پڑھتے راستے میں اللہ غفور رحیم درد ہو رہا ہے، اللہ غفور رحیم ہو نہیں رہا ہے، اللہ غفور رحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں لے جانا، اللہ تعالیٰ ہاں میں نماز پڑھوں گی، وہ آگ میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ وہ آگ اٹھا کے میں ایسے لا الہ، میرے ابو کرتے تھے، آگ اٹھا کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے سب کو دکھاتے، کلمہ کتنا عظیم۔ شرک میں بس اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بدعت نہ ہو، کچھ بھی آپ کر لیں، مگر طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے تو سکسس نہیں ہے، سکسس بالکل بھی نہیں ہے۔ اطیعوا اللہ، لکھوں گی یہاں پہ انشاءاللہ، آیت لکھنے کا ہے، وقت نہیں ملا مجھے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم،
اطاعت تو اللہ اور اس کے رسول کے اگر نہیں کریں گے تیرے عمل بیکار کر دوں گا. اب کیا فائدہ. ابھی کئی میرے اسٹوڈنٹس گئے ہیں عمرہ کو، فون کرتے ہیں باجی اب وہ میقات کو جا کے اور ایک عمرہ کر لو، یہ میقات پہ ایک اور ایک عمرہ کر لوں. جب میں بار بار کہہ رہی ہوں باؤنڈری کے باہر جانا پڑے گا. مکے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک عمرہ کرتے تو ہزاروں کے کر لیتے تھے، نہیں 4 عمرہ ہے مدینہ منورہ کو جانے کے بعد. کیوں؟ ان کو محبت نہیں تھی اللہ تعالیٰ سے؟ کعبے سے محبت ان کو تھی یا ہم کو ہے؟ کس کا کعبہ ہے؟ وہ تو ختم الانبیاء رحمت للعالمین کا کعبہ ہے. ان کو اللہ سے کتنی محبت تھی، کتنا روتے، کتنا گڑ گڑاتے. ہمیں عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں ہے. علم ہے، فہم نہیں ہے. آج انگار میں لے جا کر کوئلہ ڈال رہے ہیں، نمک ڈال رہے ہیں، وہ ساری چیزیں. نوکھن کو پوری رات ہوشیار رہتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں. کیوں؟ کس کے لیے جاگتے ہیں؟ گڑیا ادھر آ جاؤ، ہٹ کے جگہ دو ان کو. پوری رات جاگتے ہیں. ادھر جا بیٹا، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، آ جاؤ جانا. پوری رات ہوشیار رہ کر نوکھن کو علاوہ دیکھتے ہیں، ٹھنڈ میں بیٹھے رہتے ہیں. کاش پوری رات جا کر بیٹھ کر جانی مازوں پہ بیٹھ کر جہنم کی آگ سے بچنے کی دعا کرتے. خلیل اللہ کو ڈال کر جلایا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا. لوہ کے زنجیریں سب سے پہلے بنائے گئے. ہواؤں نے سب نے مدد کے لیے کہا. انہوں نے کہا اللہ کافی، حسبی اللہ نعم المولا و نعم الوکیل، کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ آگ میں جب جل رہے تھے تو انہوں نے کیا، اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت نازل کی؟ ویری گڈ. یاد نہیں ہوتا با مجھے، دماغ نہیں با آج کیا کیا کی قرآن دے ڈالے با. قل یا نار کونی بردا سلام علی ابراہیم. اے آگ ٹھنڈی ہو. کیسی؟ برد دن ٹھنڈی اتنی بھی نہیں ہو کہ ان کو برف کر دے، اتنی بھی نہیں جلا کہ کوئلہ کر دے. نارمل زنجیریں پہلے بنایا گیا. یہ علاوہ ابراہیم خلیل اللہ کو جلانے کے لیے بنایا گیا. اب کیوں تم لوگ علاوہ جلاتے ہو؟ میں نے پوچھی میرے بھائی سے، خاندان سے، سب سے کھڑ کے پوچھی یہ علاوہ کس نے بنایا؟ کہاں ہسٹری بتاؤ. میں 11 مجالس پڑھی ہوں، میں سب کچھ پڑھی ہوں کتابیں. کون سی کتاب میں لکھے بتا؟ تو بڑی حافظ عالم بن گئی، چل نکل یہاں سے. ٹھیک ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں فقیر ہوں. علم تو عالم الغیب کے پاس ہے، لکھا ہے نا یہاں پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے کہتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے طریقے پہ چل کے دکھاؤ. جب ان کے چچا اتنی زیادہ، آج یہی آیت کے لیے یاد رکھو، ان کے چاچا اتنی زیادہ محبت کرتے تھے، محمد بولے تو کھٹ جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. میان نکال لیتے تھے. کس نے ستایا میرے محمد کو؟ کس نے میرے بھانجے کو ستایا؟ بھانجا کہتے تھے زیادہ تر. کس نے میرے کس نے کہتے بھتیجا، میرے بھتیجے کو کس نے کیا؟ دوڑتے دوڑتے بھاگتے گھوڑوں پہ نکل کے آتے تھے. معلوم پتا ہوتا تو ایسا آتے تھے، ایسا جان چھڑکتے تھے، فدا ہوتے تھے. ایسی محبت کرنے والے، مگر آخری وقت میں بولے قل امی امی قل لا الہ الا اللہ. بار بار بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول دو تم لا الہ الا اللہ، میں بخشش کے لیے دعا کر لوں گا، تم بول دو. پھر انہوں نے کہا آج میں قسم کھا کے کہتا ہوں پورے جہاں میں میرا جو بھتیجا جو دین لایا ہے وہی دین سچا ہے، اس کے سوا کوئی اور دین سچا نہیں. اگر دیکھتا ہوں سارے سرداروں کو، میرے سب بھائیوں کو، سب کو، اگر میں دین قبول کر لوں گا تو لوگ بولیں گے مجھے ساری زندگی باپ دادا کے دین پہ رہا، آخری میں بھتیجے کے دین پہ مر گیا، اس لیے میں کلمہ نہیں پڑھوں گا. لوگ کیا کہیں گے کی بات، لوگ کیا کہیں گے میں اوڑھنی بڑی اوڑھ لوں گی تو شادی میں، لوگ کیا کہیں گے میں برقعے میں رہوں گی تو، لوگ کیا کہیں گے میں ایسا رہوں گی تو، لوگ کیا کہیں گے میں دین پہ آ گئی تو، لوگ کیا کہیں گے میرا فائدہ نماز میں کروں گی تو، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. جہنم کو جائیں گے، لوگ بھی دیکھیں گے، وہاں پہ بددعا گالیاں دیں گے، اللہ اس کو بھی جہنم میں ڈال، اس نے مجھے ڈالا راستے میں. قرآن میں پڑھ چکے ہیں، قرآن میں پڑھ چکے ہیں.
یہ گزر چکا ہے. تو یاد رکھو لوگ کیا کہیں گے. فار یو پیپل گرلس, او وی اسٹڈی ان ماؤنٹس, اوکے میری بیٹی بھی ماؤنٹس, او میں ایسا کری تو کیا بولیں گے. کلی ولی, we don't care the people, we care Allah subhanahu wa ta'ala. He's always saying, اب تم مڑ کے چلے جاؤ گے تو مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے, مگر وہ ہمیشہ مجھے دیکھ رہا ہے. دو چیزیں یاد رکھ لو. سمیع بیٹا یاد رکھو, تم بچیاں کتنی بدل گئی ہوں, ابھی وہ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیا دیکھ رہے ہیں, ہمیشہ دیکھ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کالا پہاڑ, کالے پہاڑ کے اوپر کالی چینٹی جیسے کسی کو معلوم نہیں ویسے چلتی ہے. رائٹ. ہمارے جسم پہ کبھی کالی چینٹی آتی ہے, آپ کو معلوم ہوتا ہے؟ سچ بولنا. نہیں معلوم ہوتا. نہیں معلوم ہوتا ہے کالی چینٹی چلتی ہے تو کبھی بیٹھ کے قرآن پڑھتے پڑھتے دیکھتی ہوں, اللہ مرنے کے بعد قبروں پہ چلتی ہے, آج میں زندہ ہوں میرے جسم پہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, میں تو معاف کر دے, اللہ تعالیٰ سب کو تو معاف کر دے. کالی بولتے ہیں میری امت کے اندر ایسا حال ہوگا, شرک ایسا گھسے گا جیسے کالے پہاڑ پہ کالی چینٹی جیسے خاموشی سے ہوتی ہے, ویسے ان کے دلوں میں شرک گھس جائے گا. کتنی بڑی بات, کتنا عظیم طریقہ, کتنی بہترین طریقے سے سمجھایا گیا ہے کیسے ہمارے دلوں میں شرک اترتا ہے. فار ایگزامپل, انہوں گئے تھے با وہ درگاہ کو, منت پوری ہوگی ان کی, کیا اچھا جیری منم, کیا ٹھاٹ باٹ ہے منم, دیکھو ان کے بنگلے کے اوپر خواجہ غریب النواز لکھا ہوا ہے, کیا مزے ہیں جی, کیا کارا ہیں جی, چلو ہمیں بھی ایک دفعہ جا کر آ جائیں گے. یہ کالی چینٹی کیسے خاموشی سے کرتی ہے, ایسے ہمارے دل کے اندر شرک و بدعت گھس جاتے ہیں. کیوں بہن, اب گھس رہی ہیں, اب کھلے عام میان لے کے نکل گئے, اب سمجھ گئے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ وہ جو کر رہے ہیں قرآن میں ہے, نبی نے کیا ہے, بنداس کرو, کسی کو نہیں ڈرو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرے ہیں, قرآن کریم میں نہیں ہے, ہمیں اجازت نہیں ہے اس کی. تو یہ علاوے کی بات میں نے کنفرم پورے طریقے سے ڈیٹیل سے آیت کے ساتھ میں بتائی ہوں. قال یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم. یاد ہے آپ کو کیا ہوا تھا جس دن ہم آیت سیکھے تھے, کیا ہوا تھا, یاد نہیں؟ کسے یاد ہے؟ لانگ بیک 5-6 سال کی بات, پہلے کی بات. کیا ہوا تھا جس دن میں نے قرآن کی آیت سکھا رہی تھی؟ ایک فون آیا تھا مجھے, گھر میں آگ لگی کیسے, مریم نے ایسڈ نگل گئی, ہاسپٹل میں ایڈمٹ, کالج سے لے کے گئے تھے. یہاں کھڑ کے میں پڑھا رہی ہوں, اس کو مجھے پیغام فون آیا کہ وہ جل گئی پوری طرح سے, پوری جل گئی, ایسڈ پورا ہو گیا. ویسا میسیج میں ہم لوگ بھاگے, جا کے دیکھے تو کچھ جلی نہیں ہے, ایسڈ منہ میں نگل گئی ہے. منہ سے یوں 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 اشارہ کری. میں نے کہا جوان لڑکی زبان چلی گئی. اللہ, ابھی میں نے پڑھا قال یا نار کونی بردن سلاما, ابھی میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ قال یا نار کونی, ابھی میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ تو ہے تو کر دے مولا, مجھے نہیں معلوم. میرا ایمان, ابھی تو نے ابراہیم خلیل اللہ کو گلزار کیا, آج یہ بچی کو تو گلزار کر دے اللہ. اس کے بعد الحمدللہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد مجھ سے بات کرنے لگی. پورے مشنا, یہ وہ جوان لڑکی ہے, 20 سال بھی نہیں, 18-19 سال کی بچی ہے, پورا نکال کے پھینکے لے کے ہم لوگ آگے. بولے لے جاؤ گے, اپنی گارنٹی, وہ تو نگل گئی, نگل گئی, کوئی بات نہیں, اللہ نکال دے گا. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا, زندگی ہے, شادی ہوئی ہے, بچہ 1 سال کا ہوا ہے, الحمدللہ. یہ آیت یاد کرو, کہیں تکلیف ہوتی ہے تو رب کو پکار کے بولو. آپ نے کہا ہے نا آگ رحمت کریں گے, گلزار کریں گے, آپ کر دو رحمان. یہ آیت میں سمجھا رہی ہوں, سورہ حجرات میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان کے لیے کتنا دعویٰ کیا ہے, ایمان کے لیے کتنی ہمیں دعائیں مانگنا ہے. ہم لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ جو بھی, اللہ تمہاری حفاظت ہی کرے, جان کی مال کی حفاظت ہی کرے. کسی نے بھی دعا نہیں دیتے کہ اللہ اس کے ایمان کی حفاظت ہی کرے, نہیں کہتے جو بھی تمہارے جان مال کی حفاظت ہی اللہ تعالیٰ کرے. کبھی کوئی نہیں کہتا کہ ایمان کی حفاظت ہی کرے. پلیز مجھے کوئی دعا دیتے ہیں, اللہ تمہاری صحت ہی رکھے, تمہارے ایک, بولو مجھے, بولو کہ مجھے میری ایمان کی حفاظت ہی کرے.
مجھے یہ دعا دو کہ میرے ایمان کی حفاظتی دے. میں بھی دعا دیتی ہوں کہ آپ کو ایمان کی حفاظتی کریں. ایمان کی حفاظتی کے بغیر جان لے کے کیا کریں؟ کافروں کی بھی جان ہے، مردوں کو بھی کیا فائدہ ہے؟ کوئی حفاظتی نہیں. اچھا صحیح بات ہے، پنجے جو بٹھا رہے ہیں، آج وہی ٹاپک ہوگا. صبح سے بیمار، کئی دن سے بیمار ہو گئی ہوں، سوچ سوچ کے بیمار ہو گئی ہوں. اللہ تعالیٰ بچاتے نہیں تو میرا حشر کیا ہوتا تھا. اب پنجے سونے کے بناتے ہیں، سونے کے پنجے میں اللہ لکھتے ہیں، محمد لکھتے ہیں، علی صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن حسین لکھتے ہیں. کیا